یہ وہ نعت شریف ہے جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ نعت ہمیں پسند ہے۔ تو محفل کی ابتدا میں اسی لیے پڑھ دی، میرے بھائی بھی پڑھ رہے تھے جب میں آیا، تو میں نے کہا میں بھی سرکار کے ثناء میں آپ سب کے ساتھ شامل ہو جاؤں کہ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہم کیوں نہ ان کی پسند کو اپنائیں۔ ٹھیک ہے، کاش کہ اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے چند آیت میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، میرا آج کا عنوان علم کے اعتبار سے ہے، علم اور علماء۔ اس اعتبار سے جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے پیش کی جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم، یعنی اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توجہ، اللہ خود اپنی گواہی سے کرتا ہے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرماتا ہے اور فرشتوں نے یہی گواہی دی۔ پھر فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، کیا مطلب؟ اور عالموں نے بھی یہی گواہی دی۔ توجہ طلب بات ہے، علماء نے بھی یہی گواہی دی۔ سوال یہ ہے قرآن نازل ہوا کب نازل ہوا؟ بالکل اسٹارٹنگ پر جب اسلام کے احکامات نازل ہو رہے تھے، حضور علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوا، سب سے بڑے عالم تو سرکار خود۔ پھر علماء کس کو کہا گیا؟ توجہ، اس پر کون سی درس نظامی کی اکیڈمی کھلی ہوئی تھی؟ تو پتہ لگا جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اس کے پہلے مخاطب جو صحابہ کرام علیہم الرضوان جلوہ افروز تھے، وہ جو علم کی باتیں اللہ کے نبی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور اس کے سماعت کرنے والے ان کے مخاطب جو صحابہ تھے، وہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ اس علم کے حاصل کرنے والے جو عالم ہیں، علماء ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بھی گواہ ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے، یہ بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ عالم ارواح بنائی، خلقت کے تخلیق کرنے سے پہلے عالم ارواح کو تخلیق کیا۔ عالم ارواح میں ہی یہ پہلے ہی طے تھا کس نے عالم، کس کی روح کو کون سی روح عالم کی ہوگی اور کون سی عامی کی روح ہوگی، کون سی خاص کی روح ہوگی، کس سے اللہ نے کیا کام لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ علماء جو عالم دین باعمل بنا، علماء حق کا، انہوں نے عالم ارواح میں ہی پہلے گواہی دے دی ہے، اور جس نے وہاں گواہی دی ہے نا، اس کے پس منظر میں جس نے وہاں گواہی دی ہے نا، یقین مانے اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا میں ان روحوں کو عالم بنا دیتی ہے، ان روحوں کو علماء بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سننے والے کون تھے؟ صحابہ۔ میں پھر کہوں گا، اسی طرف لے جاتا ہوں۔ پہلے مخاطب کون؟ صحابہ۔ کسی یونیورسٹی سے کسی کورس کر عالم نہیں بنے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سننے کے بعد جو علم حاصل ہوا ان کو بھی علماء کہا گیا۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، جتنا سنیں علم کی مجلس سے اسے یاد رکھیں، اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کئی ڈگری والے عالموں سے بہتر آپ ہیں۔ پھر وہ جو فضیلتیں ان کو ہیں کہ جو ڈگریاں ان کے لیے تہمتیں بنی ہیں کہ ڈگری تو حاصل کر لی ہے، سودی کاروبار کر رہے ہیں، ڈگری تو حاصل کر لی ہے اور غلط کاموں میں ملوث ہے، تو ایسے علماء کی ڈگریوں سے بہتر ہے وہ نمازی، وہ علم کی مجلس کا شوق اور ذوق رکھنے والا جو بیٹھ کر کے علم جتنا سیکھتا ہے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ ساری فضیلت اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں بتا دوں ایک چھوٹی سی بات، فقہاء کرام فرماتے ہیں عالم کس کو کہا گیا، کس کو کہا جائے گا؟ یہاں عالم کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ فرمایا گیا جس کو کم سے کم 40 احادیث سرکار کی یاد ہو گئے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر میں ابھی یاد کروں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے بڑے ہیں اور بچے، کیونکہ مدرسے کے بچے ہیں، انہیں 40 سے زیادہ احادیث یاد ہو گئی۔ میں الحمدللہ کیونکہ خود مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوں، مدرسے پڑھاتا ہوں اور اعتکاف بھی کرتا رہتا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو 40 سے زیادہ حدیثیں یاد ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہمیں 40 سے زیادہ یاد ہے۔ دیکھیے بیت الخلاء جانے آنے سے پہلے، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، سو اٹھنے سے، کھانا کھانے سے پہلے، مسجد میں آنے جانے کی دعا، اس طرح سے ساری جتنی دعائیں آپ نے یاد کی ہیں 36 سے زیادہ، کل میں آپ کو 6 یاد ہے، یہ بھی سرکار کی حدیث۔ اگر یہ سب کہے تو آپ کو تو جناب ایمان فضل ایمان، یہ سب آپ کو 40 سے زیادہ۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ کو یہ سعادتیں مل تو سکتی ہیں، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ علم کی مجلسوں کو سجانا ہے اور علم کی مجلسوں پہ خود شرکت فرما کر کے اسے یاد رکھنا ہے، اور پھر ذوق اور شوق سے الحمدللہ اس پہ عمل ہونا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے جو پیش کی میں نے،
اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 49 ہے۔ پھر فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہیں لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا وما یعقلها الا العالمون، ہاں پھر فرماتے ہیں ہاں انہیں نہیں سمجھتے، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے جو قرآن میں ہوئی، کون؟ مگر علماء سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ مثالیں فرماتا ہے۔ پھر فرمایا آگے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر۔ فرمایا آخر جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ تمام آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاننے والے اور انجان کے مطابق، علم والے اور غیر علم کے بارے۔ تو یہ جو مجلس سجی ہے، یہ جو اسٹینڈ لیا ہے جمعیت ثنا خوان رسول نے علم کی مجلس کو سجانے کا، یہ یقین مانیے یہ علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا، فی سبیل اللہ ذریعہ بنایا جاتا ہے، وداؤٹ فیس، کوئی فیس نہیں ہے اس میں، صرف وقت چاہیے آپ کا تھوڑا سا۔ پھر میں آپ کو اور بھی اس کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ آج صرف ٹاپک ہے کہ پہلی محفل کافی عرصے بعد جمعیت ثنا خوان رسول کی پہلی محفل منعقد کی گئی ہے، تو صرف موٹیویشن کرنا ہی ہے، آپ لوگ کو موٹیویٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ افزائی، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے کہ آپ یہ محفل باقاعدگی کے ساتھ اس کو سجاتے رہیں، اور کوشش کریں ورکنگ ڈے کے علاوہ اگر اس کو ایک چھٹی کا دن ہو، سنڈے ہو تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے اس کو شرکت کرے۔ ورکنگ ڈے میں لوگوں کو ایک تو آتے آفس سے دیر سے ہیں اور پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر گھر باہر کے دوسرے مسئلے ہیں، کوشش کریں کسی چھٹی والے دن میں یا تو فرائیڈے رکھ لیں یا سیٹرڈے سنڈے، 3 دنوں میں سے کوئی معمول بنائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچے، کیونکہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور آنے والا، سننے والا، پڑھنے والا سب اللہ کی رضا کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا علم کی مجلس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی۔ فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ دوبارہ میں کہوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث قدسی ہے، حدیث ہے قدسی نہیں، حدیث ہے سرکار کی زبان اطہر سے، اور سرکار کی زبان اطہر سے ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں مختلف روایت کے ساتھ ہے، متفق علیہ۔ ذرا اس بات کو توجہ رکھیے، فقط ابھی میں نے آدھی بات کہی، تو میں یہ گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے احباب بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ کہہ سکتا ہوں، کہہ سکتا حدیث شریف کی روشنی میں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے ساتھ تو اللہ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے، تبھی علم دین کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے آئے، کیونکہ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے آئے۔ یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم، بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور وہ عطا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے خزانوں سے وہ عطا کرنے والا ہے، اللہ اکبر، بانٹنے والا۔ اب یہاں پر مختلف آ رہا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں جو بانٹنے والا کہا گیا وہ اللہ تبارک تعالیٰ، یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اللہ نے جنت کے خزانوں کی چابی عطا فرما دی، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کے رسول جسے چاہیں اس سے نواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دیتا اللہ ہی ہے، بانٹتے محبوب ہے، دیتا اللہ ہی ہے، رزق اس کا ہے، کھلاتے وہ ہیں۔ اعلیٰ کو فرمایا نا، سچی بات سکھاتے وہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں اللہ اکبر۔ اب یہ فرمایا، لیکن اس کے سایہ و سباق پہ ذرا دیکھیے، بات پہلے جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا علم سے ریلیٹڈ بات تھی، اللہ تعالیٰ جس کے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ کیسے آتی ہے؟ علم آنے سے، علم آنے سے آتی ہے۔ تو پتہ یہ لگا اللہ کے رسول اسی پیرائے میں فرماتے ہیں میں بانٹنے والا ہوں، کیا دیکھا جائے تو علم بانٹنے والا ہوں، اللہ کے خزانوں میں جو چھپے ہوئے علم ہیں، بہت سے علوم ہیں، میں علم بانٹنے والا ہوں، لیکن اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث یاد آ گئی، ضمن نبی بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی، کوئی تیاری نہیں تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہوگا،
حافظ الحدیث، سب سے بڑے احادیث کے روایت کرنے والے جناب سب سے زیادہ ان کے شاگرد تھے، ان کے تلامذہ تھے اللہ اکبر علم الحدیث میں، فرماتے ہیں ایک رات میں نے سرکار سے عرض کی، 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، بلیوں والے ان کو کہا کہ بلیاں پالنے کے شوق تھا انہیں، ابو ہریرہ، ہیرون کہتے ہیں بلی، ہیرتن، اب ابو ہریرہ بلیوں کے پالنے والے۔ کہا یا رسول اللہ، میں جب آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں نا تو مجھے بہت سننے میں مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے میں یہاں سے جاؤں نہیں، اور آپ جتنا ارشاد فرماتے ہیں میں سب سمجھ رہا ہوتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، جب میں آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں نا میں سب بھول جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے گویا نسیان کی بیماری ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سرکار کے پاس شکایت لے کر کے آئے اپنے بھولنے کی بیماری کی، ذرا توجہ، انما انا قاسم کی پیرائی میں یہ بات بتا رہا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، وہ کون کون سے علم ہے، وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ کے رسول بانٹتے ہیں، ذرا توجہ رکھیں۔ سرکار تشریف فرما ہیں، اللہ اکبر، دوزانو سے حضرت جناب ابو ہریرہ تشریف فرمائیں۔ کہا ابو ہریرہ، عبد الرحمن ذرا اور قریب آؤ، یہاں تک آئے کہ گھٹنے سے گھٹنے مل گئے۔ اب سرکار نے اپنی کالی شال اتاری، ٹھیک ہے، جسے کملی کہا گیا، وہ اتار کر کے ہوا میں سرکار نے اسے پھیلا کر کے ایک مٹھی، جیسے کوئی مٹھی بھر لی، پھر دوسری مٹھی ہوا میں بھر لی، پھر تیسری مٹھی ہوا میں بھر لی، فرمایا پیارے ابو ہریرہ لو اسے اور اپنے سینے سے لگا لو۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی تھے، صحابیوں کا ایمان تھا، نظر تو کچھ نہ آیا کہ دیا کیا ہے، ایمان یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کچھ دیا ہے تو کچھ تو آیا ہوگا۔ کہتے ہیں شکایت جو عرض کی تھی، کہتا وہ چادر میں نے لی اور اپنے سینے سے لگا لی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم، بخاری میں ہے، اللہ اکبر، ہم نے ایم اے اسلامیت کے پیپروں میں بھی یہ بات الحمدللہ پڑھی اور ہم نے لکھ کر کے بھی آئے، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے اندر یہ کتاب میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب سے میں نے وہ چادر مبارک سرکار کی اپنے سینے سے لگائی ہے جو سرکار نے خالی مٹھیاں ہوا میں بھر کر کے دی تھیں، کہتے ہیں اس وقت کے بعد سے سرکار کی زبان اطہر سے ایک لفظ بھی جو سرکار نے فرمایا میرے سامنے میں ایک لفظ بھی نہیں بھولا، اور اس کے بعد میں سرکار کی احادیث کا حافظ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اس کے بعد میں سرکار کی احادیث کا حافظ ہو گیا، اور سب سے زیادہ حافظ حدیث یہ بنے اور سب سے زیادہ حدیث روایت ان سے کی گئی۔ آپ بخاری اٹھائیں، صحیح حدیث اٹھائیں، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی یہی ملیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر، جناب نام تھا ابو ہریرہ، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اب وہ موقع آیا، ایک حدیث یہ پیش کر دی، اب سنیے، انما انا قاسم والی بات سے بانٹ رہے ہیں نا اللہ کے خزانوں سے، اب سنیے کہ دوسری بات جو فرما رہا ہوں، دوسری بات جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ فرماتے ایک دن میں بیٹھا تھا سرکار علیہ السلام، اب وہ علم کون سا ہے، یہ ایک علم تھا دے دیا، اب دوسرا علم سنیں۔ کہتے ہیں ابتدا کے اندر کتاب بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں میں موجود ہے، کہتے ہیں سرکار کے ساتھ اکیلے میں تشریف فرما تھا، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور بلا کر کے مجھے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، اور کہتے ہیں جو ارشاد فرمایا صاحب نے پوچھا ذرا بتاؤ تو کہ اللہ کے رسول نے، کیونکہ سارے صحابہ چاہنے والے تھے، عاشق رسول تھے، سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے والے تھے، سرکار اگر کچھ نہ بھی کہے نا، سرکار نے اگر کوئی فعل کسی انداز میں کر لیا، لیٹ سپوز میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ ایک روایت ہے، موجود ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین جب خلافت ان کے پاس آئی، امیر المومنین بن گئے، صحابہ کرام کے ساتھ قافلہ جا رہا تھا، ایک مقام سے گزرا، ایک درخت تھا، ایک گھنا درخت تھا، ایک مقام سے گزرا، قافلہ جا رہا ہے، اب قافلہ جا رہا ہے، درخت تو اونچا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر جب اس درخت کے پاس سے گزرے تو ایک ٹہنی حالانکہ بہت اونچی ہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں سے امیر المومنین آگے جا رہے ہیں، قافلہ پیچھے، کہتے ہیں جناب جب اس کے پاس سے گزرے تھوڑا جھکے اور آگے بڑھ دیے، سارے صحابہ نے دیکھا یہ کیا ہوا، چلو نظر تو کچھ نہیں آ رہا کہ کس چیز سے بچ رہے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے پیچھے جتنے صحابہ تھے وہ بھی ایسے کرتے چلے گئے، اب جب گزر گئے تو پوچھا امیر المومنین ہم نے تو آپ کی ادا کو ادا کر لیا، ذرا توجہ تو فرمائیے یہ آپ نے کیا معاملہ کیا، ہمیں تو کچھ نظر نہ آیا یہاں پر۔ کہتے ہیں مسکرائے، فرماتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت یہاں پر ایک ٹہنی ذرا نیچی تھی، تو جب میں اس مقام سے گزرا تو مجھے فوراً یاد آ گیا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں میں رسول اللہ کے ساتھ گزرا تھا، اور اس وقت جب گزرا تو یہاں ٹہنی نیچی تھی، سرکار علیہ السلام اس ٹہنی سے بچنے کے لیے تھوڑا سا نیچے ہوئے تھے اور پھر جھک کر آگے چل دیے تھے، تو میں نے کہا آج بھلے یہاں ٹہنی نہیں لیکن مجھے آج اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع ملا تو میں کیوں نہ اپنے محبوب کی سنت کو عمل کر دوں۔ اللہ اکبر، صحابہ تو ایسے گرویدہ عاشق تھے، سرکار کچھ قولی ارشاد نہ بھی فرمائے، صرف فعل سے کوئی چیز صادر ہو جائے صحابہ اسے بھی عمل کر لیا کرتے تھے، یہ شان تھی سارے عشاق صحابہ کی۔ اللہ اکبر، تو اب ذرا توجہ فرمائیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہیں، کہتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو پیارے
تمہیں ہمارے مدنی آقا نے، سونے آقا نے کیا کان میں کیا راز و نیاز کی باتیں بتائی ہیں، کون سا علم تمہیں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب توجہ رکھیے کیا الفاظ کہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں وہ باتیں جو سرکار نے مجھے تخلیہ میں بیان فرمائی میرے کان میں، اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں وہ علم جو سرکار نے مجھے عطا کیا، تو تم سب ابھی کبھی میری گردنیں اڑا دو، تم سب ابھی میری گردن اڑا دو، وہ علم مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ کون سا علم تھا؟ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، یہی کہہ سکتا ہوں، چھپا لیتا ہوں۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، نبی جانے اور بندہ جانے ہیں، ان کا امتی جانے کیا دیا اور کیا لیا۔ بہت سے بس میں اشارے دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، میری عادت ہے، میں خود بھی تشنگی چاہتا ہوں، طالب علم ہوں، ساری زندگی قبر تک طالب علم رہوں گا، کیونکہ ہمارا کام ہے۔ دیکھیں علم کی جستجو میں حدیث شریف ہے ترمذی شریف کے اندر، علم کی جستجو میں جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو علم پر توجہ اور تدبر کرتا ہے گویا کہ وہ فقیہ بن جاتا ہے، وہ پھر فقیہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ علم سیکھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کرے تو پھر فقاہت کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ہماری تو عادت ہے، ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو اس پہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر ہم اشارے، ہر بات بیان نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا اور نہ کہوں تو رہا نہیں جاتا، اور نہ کہوں تو رہا نہیں جاتا۔ تو یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں پھر میں یہی کرتا ہوں کہ میں اشارے کی عنایت میں سمجھا دوں۔ دیکھو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم دیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تم میری گردن اڑا دو، وہ ماضی اور مستقبل کے وہ علم مجھے عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ میں بلکہ 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، 2 حدیثیں پیش کر، بخاری چلے، آج بخاری بھی زیادہ تر آ رہی ہے الحمدللہ، یہ مسجد کی برکت ہے۔ قباء مسجد، یہ وہ مسجد کا نام ہی قباء ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے، اس سسو بنیانی ہوا کہ جس کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس مسجد سے اس کو نسبت ہے، اس مسجد کا نام اس مسجد قباء کے نام پہ ہے جس کی بنیاد پاکیزگی و طہارت پر کی گئی، تو شاید اسی کی برکتیں ہیں، شاید اسی اللہ والوں نے جو محفل سجائی ہے رضا کے لیے، اسی رضا کی خاطر اللہ عطا فرما رہا ہے، تیاری کچھ نہیں، ہم تو ڈائریکٹ آفس سے اٹھ کر کے اللہ اکبر آ گئے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، کیا کہ ایک بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم سرکار کے ساتھ جلوہ افروز تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے، سرکار نے سب کو کہا سنو میں تمہیں کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب سرکار نے بیان کیا، فجر سے درس شروع ہوا، ظہر ہو گئی، درس ختم نہ ہوا، سب نے نمازیں پڑھی، ظہر سے عصر ہو گئی، سب نے نمازیں پڑھی، درس ختم نہ ہوا، پھر جناب یہ سلسلہ رات تک رہا، صبح تک رہا۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمیں سرکار علیہ السلام نے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ ہم نے جنتیوں کو جنت میں اور دوستیوں کو دوزخ میں دیکھ لیا تھا، سرکار نے ایک رات میں اتنا فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بتا دیا تھا کون منافق ہے کون کیا ہے، ہمیں تو سب کچھ سرکار نے فرما دیا، تو سرکار سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ نبی نبا سے نکلا ہے، خبر سے، نبی کے لغوی معنی پیغمبر، لیکن نبی ہوتا ہوا ہے اس کے لغوی معنی یہ ہے، عرب کی کتاب کے اندر، عرب کی لغت کے اندر نبی کے معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا، وہ بات جو ہمیں نہیں معلوم غیبی ہے، وہ غیب کی خبر بتانے والے کو ہی نبی کہتے ہیں۔ تو جو عام بندے کو نہیں معلوم، جو صحابہ کو نہیں معلوم تھی، اللہ کے رسول نے نبی نے بیان فرما دی۔ کہتے ہیں سرکار عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، خلیفہ دوم ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک ہمیں سرکار نے فرما دیا جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ کہتے ہیں اس رات میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نہیں موجود تھا، کہتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، تو کہتے ہیں اب ہم یہ کرتے تھے کہ اگر کسی منافق کا جنازہ تھا تو ہم نہیں پڑھتے تھے، ہم پہلے پوچھے سرکار نے اس رات میں دیکھو اس رات میں جو فرمایا تھا کیا اس کا نام تو اس کیٹیگری میں نہیں تھا جہنمیوں کی؟ اگر وہ کہتے ہیں اس کیٹیگری میں نہیں ہے تو پھر ہم نماز جنازہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور روایت ہے، بہرحال وہاں نہیں جاتا، اب آئیے ایک اور روایت جو بیان کرنی ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں پوری حدیث بیان کرتا ہوں، انا مدینۃ العلم و ابو بکر بنیانوہا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا و عمر حیطانوہا، اور عمر اس کی باؤنڈری ہے۔ پھر فرمایا و عثمان سقفوہا، اور اس علم کے شہر کی جو چھت ہے
وہ عثمان غنی ہیں. پھر فرمایا کمپلیٹ ہو گیا, اب دروازہ رہ گیا, فرمایا وہ علی بابوہا, اور علی اس کا دروازہ ہیں. تو جناب علم کا شہر تو اللہ کے رسول ہیں, لیکن علم کی بنیاد, علم کے شہر کی بنیاد, علم کے شہر کی دیواریں, علم کے شہر کی جناب چھت اور علم کے شہر کا گیٹ, یہ یاران مصطفیٰ ہیں, یہ 4 یار ہیں. ان کا علم کیا ہوگا, ان کا علم کیا ہوگا, ان کے علم کو سوچو. میں بتاؤں نہیں, پھر توجہ دیتا ہوں. حیدر کرار سے کسی نے پوچھا آپ تو باب العلم ہیں, بھلا آپ قرآن کو کیسا پاتے ہیں؟ تو پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا میں قرآن کو ایسا پاتا ہوں کہ قرآن میں میرے نبی, قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے, نبی پاک کی زبان سے سنا کہ ہر خشک و تر کا بیان اس قرآن میں ہے, تو سن لو. میرے اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسی قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں اسی قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. تو یہ باب العلم کا علم ہے. تو اب اندازہ لگاؤ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو علم دیا, وہ کہتے ہیں اگر وہ میں صحابہ کے سامنے بیان کر دوں تو میری گردن اڑا دو. تو پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو ایک عام صحابی نہیں پہنچ سکتا, تو پھر ان 4 یاروں کے علم کے برابر کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. تو یہ تو یاران مصطفیٰ ہیں جناب. کیا کیا بات بیان کروں, آگے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا اسی زمن میں کہ جب بھی مسجد آیا کرو تو جنت کے پھل چن لیا کرو. صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ مسجد آیا کرو جنت کے پھل چن لیا گیا. سرکار نظر کرم فرمائیے, رعایت فرمائیے, یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ہاں اس کا مطلب یہ جب بھی مسجد آیا کرو, جو علم کی مجلس ہو اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو. جو علم کی مجلس سے تمہیں علم کے موتی ملتے ہیں, گویا کہ وہ جنت کے پھل ہیں جو تم چن کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہوا یوں سرکار ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو 2 حلقے لگے تھے. ایک حلقہ عبادت میں مشغول تھا, ذکر اذکار میں مشغول تھا. ایک طرف ایک حلقہ لگا تھا, ایک عالم, ایک وائز بیان کر رہا تھا, اور تمام صحابہ ارد گرد میں بیٹھے واز سماعت کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول دونوں کام دین کا کر رہے ہیں. وہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں, یہ علم کی مجلس قرآن کا علم سکھا رہے ہیں اور لوگ سیکھ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ تھا صاحب علم تشریف لے آئے ہیں, صاحب شریعت تشریف لے آئے ہیں, جن پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تشریف لے آئے ہیں. وہ اللہ کے رسول اب کس مجلس میں بیٹھتے ہیں؟ عبادت گزاروں کی مجلس میں کہ علم والوں کی مجلس میں؟ کس میں بیٹھتے ہیں؟ صحابہ نے دیکھا کہ جناب اللہ کے رسول جلوہ افروز ہو رہے ہیں, علم والے اب سرکار تشریف لا رہے ہیں, لیکن عبادت گزاروں میں نہیں. علم کی جو مجلس سجی ہے سرکار اس مجلس میں جلوہ افروز ہو گئے. سرکار اس مجلس میں جلوہ افروز ہو گئے ہیں. بس میں سمجھتا ہوں علم کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں کہ یہ سنت سرکار کی سنت ہے. سب سے بڑے معلم تو معلم اعظم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑے مدرسے کے جو سب سے پہلے اور جن کو بولوں سب سے افضلیت کے حامل جو صحابہ تھے وہ جناب اصحاب صفہ تھے. سب سے پہلے شاگردوں میں شاگرد اعظم جنہیں کہا جائے وہ اصحاب صفہ تھے, اور استاد اعظم جنہیں کہا جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تھی. اللہ اکبر. اب آئیے علم کی مجلس, یہ جو علم کی باتیں ہیں نا یہ ساری علم کی مجلسیں ہیں. اب ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو علم اور ذکر کی مجلس دونوں کے لیے یہ حدیث ہم ایک ہی مجتمع کر لیں, جمع کر لیں تو ایک حدیث دونوں کے لیے کافی ہوگی. فرمایا کہ جہاں کہیں بھی علم کی مجلس سجتی ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جہاں علم کی مجلس سجتی ہے اس جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, علم کی مجلس سج رہی ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی یاد ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں اس جگہ پر آسمان دنیا تک فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنا سکینہ نازل فرما دیتا ہے, اپنا سکون اطمینان نازل فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور حدیث میں لکھا کہ فرشتوں کی ایک فوج ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا کہ جہاں میرا ذکر, میرے محبوب کا ذکر ہو تم اس جگہ پہ شریک ہو جانا. وہ فوج جہاں اللہ کی خاص رضا کے خاطر ذکر کی محفل یا ذکر کی کوئی بات, اللہ کے دین کی کوئی بات سمجھائی جاتی ہے, وہ فرشتے وہاں آ جاتے ہیں. پھر وہ ایک فرشتہ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے وہ ندا کر دیتا ہے تمام فرشتوں کو, اے فرشتوں ادھر آ جاؤ, ہمیں ہمارا مقصد مل گیا. پھر وہ فرشتے سارے جمع ہو جاتے ہیں. یہ جناب آسمان دنیا تک یہ سارا معاملہ جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے محفل برخاست ہو جاتی ہے, مجلس برخاست ہو جاتی ہے, پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ
پوچھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا، حکمت یہ تھی پوچھا تاکہ ہم تک یہ بات آئے اور ہم تک یہ بات میسج پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، جبکہ اللہ کو معلوم۔ کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ تو محض تیری رضا کی خاطر تیری عبادت اور تیرا ذکر خیر کر رہے تھے، اس سوچ کے ساتھ کہ تو نے ان پر احسان کیا اور راہ ہدایت دی۔ کہتے ہیں اچھا اور مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ اے مولا وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ رب پوچھتا فرشتوں سے، اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا میرے بندوں نے وہ جنت کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں مولا دیکھا نہیں۔ اب اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اب فرشتے جواب دیتے ہیں مولا اگر وہ تیری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر تو وہ اور زیادہ کوشش کرتے تیری عبادت کرنے میں اور تیرا قرب چاہنے کے لیے۔ فرماتے اچھا، فرماتے اور کس چیز کا سوال کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ تجھ سے خوف کھاتے ہیں، امان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کس چیز سے امان حاصل کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کے لیے میری پناہ لینا چاہتے ہیں؟ فرشتے بولتے ہیں مولا جہنم سے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے ان سے بتاؤ ذرا وہ جہنم کیا انہوں نے دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا نہیں دیکھی۔ اللہ پوچھتا ہے اگر جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے وہ تو پھر اور زیادہ کوشش کرتے تیری مغفرت چاہنے کے لیے، استغفار کرنے، تیرا قرب چاہنے کے لیے۔ رب فرماتا ہے تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے جو انہوں نے چاہا میں نے وہ انہیں عطا کر دیا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اس پہ فوراً ایک فرشتہ بولتا ہے اے باری تعالیٰ لیکن ان گناہ گاروں میں، ان مجلس والوں میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس کو سننے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اس جگہ سے گزر رہا تھا، تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں آیا کہ مولا وہ اس مجلس میں کسی بندے سے ملنا آیا تھا کہ جس بندے سے اس کو کام تھا وہ بندہ اس مجلس میں بیٹھا تھا، وہ خاص اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ اس مجلس میں بیٹھے گا۔ ایک روایت میں آیا، تیسری روایت مختلف حدیث کی روایتوں میں، ایک روایت میں مولا نہیں اس مجلس میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو نہ مجلس سننا آیا تھا، جو نہ کسی بندے سے ملنا آیا تھا بلکہ وہ لنگر کھانا آیا تھا، مٹھائی لینا آیا تھا۔ رب فرماتا ہے میں مالک ہوں، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی جانشینی کے صدقے میں اسے بھی بخش دیا، میں نے ان کی جانشینی کے صدقے میں، ان کی صحبت کے صدقے میں انہیں بھی بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس اس بات پہ اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں اور دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان قریب ماہ رمضان مبارک ہے، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، بے شک سب کو معلوم ہے رمضان شریف کی آمد ہے، مہنگائی کا طوفان بپا ہوا ہے۔ یقین مانیے خورد و نوش کی اشیاء قوت خرید سے باہر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا، سب لے رہے ہیں۔ سبزی کے بھاؤ گزشتہ مہینوں کے اعتبار سے ڈبل اور کچھ چیزیں ٹرپل پہ پہنچ گئیں۔ جناب پھل فروٹ جو معمولی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو آج سے 1.5 ہفتے پہلے جناب 60 روپے مل رہے تھے اب وہ 250 روپے مل رہے ہیں۔ تو بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے کہ جن لوگوں کو، یہ میرے خیال سے لائف بھی جا رہا ہے، جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ جن پہ واجب کر دی ہے اور وہ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم رمضان کے بالکل آخری عشرے میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے، تو میرا ان سے برادرانہ مشورہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو خدارہ آخر کا انتظار نہ کیجیے، رمضان شریف کے شروع میں ہی اس زکوٰۃ کو اپنی صحیح مستحقین تک پہنچا دیجیے تاکہ وہ بھی اپنا رمضان عبادت کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ گزار لیں، صحیح مستحقین تک یہ زکوٰۃ پہنچ جائے اور تاکہ وہ بھی روزے رکھنے کی ان کے اندر ہمت ہو۔ لوگوں میں ایک وقت کا کھانا کھانے کی قوت نہیں ہے، اگر ہماری زکوٰۃ صحیح مستحقین تک پہلے ہی پہنچ جائے گی رمضان کے شروع میں تو وہ بھی پھر عبادت کرنے پہ جو ہے ان کی ہمت و طاقت ہوگی اور وہ بھی دل جمی کے ساتھ عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل کو سجانے میں جس کسی نے بھی دام میں درم میں درم، جس نے بھی سکن کسی قسم کے بھی کوئی بھی تعاون کیا ہو، چاہے قولی کیا ہو، فعلی کیا ہو، کسی بھی اعتبار سے کیا ہو، سجانے میں کوئی تعاون کیا، الہی سب کا ایک چھوٹا سا عمل کو بھی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ماہ شعبان المعظم کی جو برکتیں الہی اسے ہماری سوچ سے زیادہ کئی گنا زیادہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس محفل پاک کے صدقے میں، الہی اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں الہ العالمین ہم سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے، الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے۔ الہی بارک کر سے سبکدوشی عطا فرما دے، جو بے گھر انہیں گھر عطا